نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ پہاڑ کو بلند کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا تھا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا تھا کوہ طور کو۔ در حقیقت بنی اسرائیل ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی چیزوں سے منع ہو ہی نہیں تھے رہے، اپنی جو برائیاں تھیں ان سے منع ہو ہی نہیں تھے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے، ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے کہ انبیاء کرام تک کو قتل کرنا شروع کیا ہوا تھا کہ ہماری ہی بات مانی جائے۔ تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے تورات، اس کی ہیبت ڈالنے کے لیے کہ اس کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی، ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ معلق کر دیا گیا۔ معلق مطلب ان کے واقعی سر کے بالکل اوپر کوہ طور کا جو پہاڑ ہے، آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ پہاڑ سروں کے اوپر کھڑا بلند کر دیا جائے آسمانوں میں؟ تو اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، یعنی پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی۔ پکڑو مطلب کس کو پکڑو؟ کتاب کون سی؟ تورات۔ یہاں پہ تورات کا ذکر آ رہا ہے کہ اس کتاب تورات جو آپ کو دی گئی ہے، اس میں جو بیان کردہ احکامات ہیں شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا فِي مَا فِيهِ، اور یاد رکھو، مطلب اس کو ذہن میں یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، یہ نہیں کہ بس ایسے پڑھا جیسے کہ ایک سرسری سی کتاب ہوئی اور چھوڑ دیا، نہیں، اس کو یاد رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ یہ جو حرکتیں، جو گناہ ان سے سرزد ہو رہے تھے اور وہ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے تھے، کسی شرم و حیا کے بغیر ان کو کر رہے تھے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے ان پر یہ جو سختی لے کر آیا، اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر آیا۔ اب ہم جان چکے ہیں، کوئی بھی ہو آپ سن کے اتنے حیران ہوتے ہوں گے، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وقت یاد کرو جب کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا گیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور کے پہاڑ کو اوپر اٹھایا گیا۔ یہاں پہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ تو لہذا فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ یہ ابن ابی حاتم 129-1 کی روایت ہے۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو یعنی کہ یاد رکھو، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو۔ کس کو؟ تورات کو۔ یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اس کو یاد رکھو، یہی احکامات تھے نا۔ اور عمل کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا کیا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس کتاب کو یاد رکھو۔ اب یہاں پہ یاد رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، تاکہ اس کتاب کو یاد رکھو، اسے بھلاؤ نہیں، اس میں غور کرو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان باتوں سے منع رکھو کہ جو وہ حرکتیں کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ جو کچھ تورات میں حلال اور حرام ہوا ہے اسے یاد رکھو کہ یہ ہم نے کھانا ہے، یہ ہم نے نہیں کھانا، یہ والے حلال چیزیں ہیں ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچیوں کے ساتھ یا آپس میں بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں کرنی۔ مطلب یہ اس طرح کی بھی برائیاں آپ جانتے تھیں، لیکن جب شریعت آ چکی تو پھر کیا تھا حکم؟ اس کے پر اب عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، جبکہ وہ اپنے کاموں میں ویسے ہی بزی تھے۔ اور جو کچھ اس میں ثواب کے اور عذاب کی باتیں بھی کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی یاد رکھو۔ مطلب کہ جو کچھ کتاب میں ہے
اسے یاد رکھو، اس کی تعلیم دو، نہ اسے بھولو، نہ اس سے غافل رہو۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد ہے اس کے احکامات اور ہدایت کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ کیوں عمل کریں؟ لعلکم تتقون، کتنی پیاری آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ کو نصیحت اور اس کو حفظ کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کے اوپر تدبر کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقوی کرنے والے، اختیار کرنے والے ہمیشہ بچ جاتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ دہشت ناک طور وادی کے اندر جو صورتحال تھی، کچھ تھا نہیں، پانی دیا، چشمے دیے، کھانا دیا، من و سلوہ دیا، واللہ عالم کتنی کتنی نعمتیں موجود ہیں، چند کا ذکر صرف قرآن پاک میں ہے جو آپ سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اللہ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہاں پہ اس کی اب میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی۔ اس طرح وادی طور میں جو دہشت ناک صورتحال کی ہوگی، آپ امیجن کر سکیں کہ آپ اچانک کھڑے ہیں اور اس قوم کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے پہاڑ کو آسمان پہ اٹھا ہوا دیکھا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں قرآن میں اس کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے ان برائیوں سے، اور یہ جو معاشرے کی بگاڑ ہے یہ سب کچھ اسی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہاڑ کو کیوں بلند کیا؟ اس کی وجہ تھی بنی اسرائیل اس قوم کے جو افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم قبول کیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا پچھلی آیات میں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام تک کو مار ڈالا، زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اپنا پکا شیوا بنا لیا انہوں نے کہ ہم نے تو اپنی ہٹ دھرمیاں اور ان طریقوں سے اور یہ ہیلے بہانے کر کے ان کو اگنور کرنا ہی کرنا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، کہتے نہیں 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 کچھ اور بتاؤ، نہیں 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 کچھ اور، ہم تو یوں نہیں، ہم تو یوں نہیں، ہم تو ایسے نہیں۔ اور یہ کرتے 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 ان کی جو کیا کہتے ہیں گستاخیاں کہا جا سکتا ہے کہ اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ تم ہماری پسند کی شریعت لے کر آؤ، تم جو کہتے ہو وہ صحیح جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، جو طائف کیا کہتے ہیں وہاں کے موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب کہ یہاں پہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کا قتل کیا۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کون کون سے رسول تھے، سوری نبی تھے جن کا انہوں نے قتل کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا شیوا ہی بنا لیا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں ماننی، جو کوئی معاہدہ اوپر سے آیا ہم نے اس کی تو دیکھنا ہی نہیں، کیونکہ اب ان کے دل کیا ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، اور اس کا علاج اب ضروری تھا۔ تو اللہ کی طرف سے طے دیا ہوا یہ ہدایت کا طریقہ تھا۔ ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد اور معاہدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، طبیعت میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ لیکن جو یہ بنی اسرائیل تھی، اس میں چینجنگ آنے کی بجائے یہ الٹا برائیوں کی طرف چلتے جا رہے تھے، جبکہ اللہ رب العزت ان کے، جس کو لاڈلی قوم بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لازوال قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اگر انسان اپنے عہدے کی، معاہدے کی پابندی کرے تو آپ خود سوچیں اس کی سارا تمام جو اس کی برائیاں وہ ختم ہو جائیں گی نا، اس کے اندر اچھائیاں شامل ہو جائیں گی، اور وہ سب سے بڑا اس کا کیا انعام ہوگا کہ اس کو دنیا میں تو عزت ملنی ہے، آخرت میں بھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ انعام کے طور پہ آخر میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ایمانی عہد جو لیا گیا تھا اس مومن ان کو، وہ ایک مومن کی کیفیت ہی ہو سکتی ہے نا، کہ اب خدا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس قوم کو خاص قسم کی کیفیت سے گزارنا تھا۔ تو یہ کیفیت مطلوب تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، قوم کے اوپر یہ گزری یہ کیفیت۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے، اس کے عہد کی سنگینی سے اس طرح کانپتا ہے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آسمان اور زمین اس کے اوپر کوئی نہ کوئی برائیاں لے کے آ جائیں گے، یا ان کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوگا، اور اسی کی خلاف ورزی کے طور پہ فوقکم الطور، ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کیا گیا۔
یعنی کون اپنا جو ہے معاہدہ ہے وہ اپنا ایمانی معاہدہ پورا کر سکتا ہے، تو انہوں نے نہیں کیا، جن کی وجہ سے اس ایمانی معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بھی ایک قسم کا موجزانہ کیونکہ دوبارہ زندگی میں ایسا نہیں ہوا، اس طرح کی قوم کے اوپر اس طرح کا بڑا عذاب آیا کہ معلق کر دیا گیا کہ یہ تمہیں میں برباد، مطلب اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں تباہ کر دیتا ہوں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی ہوتی ہے، لیکن جو اپنا معاہدہ پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہربان ہے، شفیق ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر یہ وعید بھی دے رہے تھے کہ ہم ان قریب آپ کو زیادہ دیں گے۔ اب توجہ والی بات یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان پر پورا اتریں اور اپنے ایمانی جو معاہدے ہیں ان کی درستگی کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کو پورا کرے۔ تو جو اپنا عقیدہ درست رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ نے مستحب بھی کیا ہے، جو مسنون ہے، ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، تو وہی در حقیقت میں کامیاب تو وہی ہوا نا۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے کم عذاب تو نہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا اس کو استغفر اللہ عذاب سے دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی قوم کی جب انہوں نے انبیاء کے قتل کرنے شروع کر دیے تو ان کے اوپر بطور عذاب پہاڑ کوہ طور کو معلق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیاں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر عذاب بھیجے، اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جی ہم آپ سے راضی، ہم آپ کے نبی سے راضی، اور ہم تیری ہر اس بات پہ راضی جو تو نے ہمیں عطا کی، اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ جو شخص اس طرح سے 3 دفعہ یہ الفاظ دن میں کہلاتا ہے، دہراتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو فرشتوں کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ میں بھی راضی اور یہ بندہ بھی مجھ سے راضی، تو اس کو بخش دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، یہ نہیں ہر وقت کہتے رہنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہوا، میری زندگی میں یہ معاملات، میری زندگی میں وہ معاملات، میرے ساتھ یوں ہوتا ہے، میرے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں یوں نہیں، یہ انکار نہیں ہے۔ 1 کروڑ کیا، ہزاروں اربوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ہم ابھی بھی ناشکری کے ساتھ بس یہی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان برائیوں کو ہم سے دور کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور اپنی زندگیوں میں اپنی جانوں کے اوپر دیکھیں کہیں ہم تو اس طرح کے ظلم نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔